وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان حالات میں قربانی کیسے کی جائے، اور اگر حکومت کی طرف سے بین لگا دیا جاتا ہے تو پھر کیا شکل ہوگی؟ تو دیکھیے، جو حالات ہیں، حالات کتنے بھی برے ہوں، قربانی ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے، اور یہ دراصل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے اس کے بدلے یہ جانور کی قربانی مشروع قرار دیا۔ لہذا اس دن سب سے بہتر جو عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے جانور کو۔ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اس دن۔ نماز تو اپنی جگہ پر ہو تو ہمیشہ کرنے والی عبادت ہے، لیکن اس دن سب سے بہتر جو عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ لہذا قربانی کی جائے گی، ان حالات کے اندر بھی قربانی کی جائے گی، اور کیونکہ ممانعت نہیں ہے۔ جہاں تک حالات کی بات ہے تو اگر آدمی دو چار قربانی مان لیجیے کرتا تھا تو وہ کچھ کم کر دیں، اور لیکن کرے جانور ذبح ہو، قربانی کرے اور پھر جانور ذبح کر کے وہ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ آس پاس کے لوگ مدینہ کے آئے، محتاج تھے، تنگ دست تھے، فقر و فاقہ والے، تو آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ مثال گوشت کی ذخیرہ اندوزی نہ کیجیے، اور آپ نے تمام گوشت کو سب تقسیم کروا دیا۔ آپ نے نہیں کہا کہ بھائی ان پر صدقات و خیرات کر دو، جو قربانی کا جانور ہے مت کرو اور وہی ان کو دے دو، پیسے دینار درہم دے دو، ایسا آپ نے نہیں کیا، بلکہ آپ نے سب نے جانور قربانی کی سب نے، اور اس کا گوشت ان لوگوں کو دیا گیا۔ جب اگلا سال آیا تو صحابہ کرام نے سوچا کہ مثال بھی ایسی رہے گا، تو ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، اس وقت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے میں نے تم لوگوں کو ذخیرہ اندوزی سے منع کیا تھا، اب کھاؤ بھی اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو اور صدقات و خیرات بھی کرو۔ تو جو حالات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برے حالات نہیں ہیں، اس وقت اور زیادہ فقر و فاقہ تھا، لہذا قربانی کی جائے گی، اور جانور کا گوشت غریبوں میں زیادہ تقسیم کریں، گھر میں مت رکھیں، گوشت پورا کا پورا تقسیم کر دیں، کیونکہ یہ غریب کو گوشت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر بنا کر کے ان کو دے دیں تو اور سب سے بڑی بات ہوگی۔ لیکن جانور کی قربانی کی جائے گی ان حالات کے اندر بھی۔ اور اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی آدمی زیادہ قربانی کیا کرتا تھا تو اس سے بچ کر کے اگر کم کر دے وہ، اور باقی پیسہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دے، تو وہ اس کا اجر تو صدقہ کا ملے گا، قربانی کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ قربانی اس دن سب سے بہتر عمل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قربانی بھی ہو جائے گی، غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی پیسے کے لحاظ سے۔ اور دیکھیے، اسلام نے تو ہمیشہ صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر قربانی ہی پر کیوں تلوار چلائی جاتی ہے کہ قربانی نہ کی جائے؟ یا اس طریقے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ الفطر غلے کی شکل میں نہ دے کر کے پیسہ دیا جائے، کیوں؟ آخر آدمی ہمارے ہاں دیکھیے کہ شادی بیاہ میں کتنی رسم و رواج ہوتی ہے، کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں پارٹیوں میں، آپ دیکھیں کتنے رسم و رواج، کتنی فضول خرچیاں۔ اگر مسلمان اسی پر کنٹرول کر لے تو کافی ہو جائے گا، مسلمانوں کے معاشرے میں جو فقر و فاقہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور اس طریقے دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، مسلمان زکوٰۃ تو نکالتے نہیں ہیں دیانتداری کے ساتھ، الا ماشاء اللہ، اگر وہی نکال دیں سارے مسلمان تو جو فقر و فاقہ، غربت اور مفلسی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس پر تو عمل نہیں کریں گے، اور جب صدقہ خیرات، جب یہ قربانی اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو یہ سب باتیں بالکل صحیح نہیں۔ قربانی کی جائے گی اور کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گوشت، زیادہ سے زیادہ غریبوں میں گوشت تقسیم کر دیا جائے، یا یہ کہ بنا کر کے ان کو دے دیا جائے، اس سے بھی ان کی مدد ہو جائے گی، لیکن قربانی کی جائے، قربانی چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، یہ پہچان ہے مسلمانوں کی۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ اگر بینڈ ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے تو کیا کریں گے؟ تو دیکھیے، اگر بینڈ ہو گیا، ایسا تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن فرض کریں اگر بینڈ ہو گیا، مان لے تھوڑی دیر کے لیے، تو دوسرے صوبے میں آپ کرا دیجئے، گاؤں دیہات میں کروا دیجئے، اگر شہر کے اندر پابندی ہے تو۔ اگر شہر میں پابندی ہے تو گاؤں دیہات میں کروا دیجئے، کسی کو پیسے دے دیجئے کہ ہماری طرف سے آپ قربانی کروا دیجئے اور وہ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، لیکن قربانی کی جائے گی۔ اگر وہاں ناممکن ہے تو غریب جو علاقے ہیں یا جو دور دراز گاؤں ہیں جہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں پر انسان کرے گا، یا تو خود جائے اور وہاں پر کرے، یا تو کسی کو اپنا وکیل اور جانشین بنا دے کہ بھائی یہ ہماری طرف سے اتنا پیسہ لے کر کے ایک جانور خرید کر کے آپ ذبح کر دیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔
اس طریقے سے انسان کر لے، جی ہاں، لیکن قربانی ضرور کی جائے گی، کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے اہم عبادت ہے، اور ہر وقت کے لیے شریعت نے عبادت مقرر کیا ہے، لہذا اس وقت وہی عبادت سب سے اہم ہوتی ہے۔ حج کا موسم آتا ہے، ایک انسان کہتا ہے حج کرنے میں تو 4-5 لاکھ لگتا ہے، کیا فائدہ ہے، غریب کو دے دو، اس کا کہنا بالکل باطل ہوگا۔ حج کیا جائے گا، کیونکہ حج نے اللہ نے اس پر حج فرض کیا ہے، اور صدقات و خیرات نہیں فرض کیا، وہ کرے الحمدللہ، حج فرض کر دیا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اس کو حج کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے خود، تو بیمار ہے وہ اور مالی طاقت ہے، مالی استطاعت ہے لیکن بدنی استطاعت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے ایسے آدمی کو جس نے حج کیا ہے حج کرایا جائے گا، لیکن اس سے وہ کہ اتنا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیں حج ہم سے ساقط ہو جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اگر اس طریقے سے ہو جائے تو اسلام کے سارے جو پہچان ہیں اور اسلام کی جو شعائر ہیں اور جو عبادات ہیں سب ساقط ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی۔ عقیقہ آ جائے، لوگ کہیں کیا فائدہ عقیقہ کرنے سے، یا اس طریقے سے حج آ جائے، حج کرنے سے کیا فائدہ ہے، قربانی آ جائے، کیا فائدہ قربانی کرنے سے، یہ سب باتیں وہی لوگ کرتے ہیں عام طور سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے یا غریبوں کا حق زیادہ ادا نہیں کرتے، اور جو ہے جن کی نظروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی شاعر کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر نہیں، معاف کیجیے گا ہمیں اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس بات سے، تو لیکن یہ پہچان ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، اور ہر زمانے میں اس طرح کے حالات رہے لیکن قربانی کبھی ختم نہیں کی گئی، تو قربانی کی جائے گی۔ جی ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، جزاکم اللہ خیر۔